یہ کہانی ایک دور افتادہ گاؤں کی ہے جہاں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ گاؤں کے کچی گلیوں میں زندگی کا شور تو تھا، لیکن وہ شور صرف غربت اور مشکلات کا تھا۔ یہاں کے لوگ سالوں سے ایک ہی ڈگر پر چلتے آ رہے تھے اور ان کی زندگیوں میں کبھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ گاؤں کے اکثر عورتیں دن بھر اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی اور مرد زراعت یا مزدوری کرتے۔ غربت اس گاؤں کے لوگوں کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھی۔ گاؤں میں ایک عورت زہرا اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زہرا ایک عام دیہاتی عورت تھی جو صبح سے شام تک گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا انتظام کرنا تھا۔ زہرا کے شوہر اکبر ایک محنتی انسان تھے، لیکن زمینیں بانچ ہو چکی تھیں اور فصلیں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ وہ دن رات مزدوری کرتے تھے، لیکن اتنے پیسے نہیں کما پاتے کہ گھر کے اخراجات پوری ہو سکیں۔ زہرا کے گھر میں ایک پرانی پتھر کی چکی رکھی تھی۔ یہ چکی اس کے ساس کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور اب زہرا اس چکی کو روزانہ استعمال کرتی تھی۔ جب بھی گاؤں میں کسی کے پاس اناج ہوتا، وہ اسے چکی پر پیسنے کے لیے لاتے۔ یہ چکی گاؤں والوں کے لیے ایک اہم وسیلہ تھی، لیکن زہرا کے لیے یہ چکی ایک بوجھ کی مان تھی۔ چکی کا وزن اس کی زندگی کے مشکلات کی علامت تھا۔ پتھر کی چکی کا شور زہرا کے کانوں میں گونجتا رہتا۔ جیسے ہی وہ صبح اٹھتی، سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ چکی کے سامنے بیٹھ کر گندم پیسنا شروع کر دیتی۔ اس چکی کو گھماتے ہوئے زہرا کے ہاتھوں میں درد ہونے لگتا، لیکن وہ رکتی نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتوں کے لیے یہ معمول تھا کہ وہ دن بھر چکی چلاتی اور زہرا بھی ان عورتوں میں سے ایک تھی۔ لیکن زہرا کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کسی دن وہ اس پتھر کی چکی سے آزاد ہو جائے۔ یہ چکی اپنے اوپر ایک بوجھ کی طرح لگتی تھی۔ جب بھی وہ اس چکی کو گھماتی، اس کا دل یہ سوچتا کہ کیا زندگی میں اس کے لیے کبھی کوئی آسانی آئے گی؟ کیا کبھی وہ اس پتھر کے بوجھ سے نجات پا سکے گی؟ لیکن اس کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا۔ ایک دن زہرا کا شوہر اکبر مزدوری کے لیے شہر گیا۔ اس نے سنا تھا کہ شہر میں مزدوری کی بہت مانگ ہے اور وہاں جا کر وہ زیادہ پیسے کمائے گا۔ اکبر نے زہرا سے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ پیسے کما کر لائے گا تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ زہرا کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگی، لیکن ساتھ ہی اسے اکبر کے جانے کا دکھ بھی بہت تھا۔ اکبر کے شہر جانے کے بعد زہرا کے کندھوں پر پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی۔ اب اسے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چکی بھی چلانی تھی اور گاؤں والوں کا اناج پیسنا بھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر اسے اناج پیسنے کے لیے چکی پر لے آتے تھے اور بدلے میں اسے تھوڑا سا اناج دے جاتے تھے، لیکن یہ اناج اتنا کم ہوتا کہ زہرا کے بچوں کا پیٹ بامشکل ہی بھرتا تھا۔ چکی کا کام مشکل تھا۔ زہرا دن بھر چکی چلاتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے تھے۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں اکبر کی واپسی کی امید تھی۔ وہ اسی امید کے سارے دن گزارتی رہی۔ ایک دن زہرا چکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر کب تک یہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی؟ کب تک وہ اس چکی کو گھماتی رہے گی؟ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ساس ہمیشہ کہتی تھی کہ چکی صرف اناج نہیں پیستی، یہ انسان کی زندگی کے بوجھ کو بھی پیس دیتی ہے۔ زہرا نے سوچا کہ شاید یہ چکی واقعی اس کی زندگی کے بوجھ کی علامت ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ اس چکی کو توڑ دے تو کیا اس کی زندگی میں کچھ بدل سکتا ہے؟ کیا یہ چکی واقعی اس کے دکھوں کی جڑ ہے؟ یہ خیال عجیب اور خوفناک تھا، کیونکہ چکی کو توڑنا گویا اپنے گزر بسر کے ایک اہم وسیلے کو ختم کرنا تھا۔ لیکن زہرا کا دل اس سوچ سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ایک رات زہرا نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ اس چکی کو توڑ دے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اب مزید اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اکبر واپس آ گیا تو وہ مل کر کوئی اور کام کر لیں گے، لیکن اس چکی کو چلانا اب ممکن نہیں رہا۔ اگلی صبح زہرا ہمت کر کے چکی کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور چکی کے اوپر دے مارا۔ چکی کے ٹوٹتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زہرا کے دل میں عجیب سا سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ اب وہ اپنے گزر بسر کے لیے کیا کرے گی۔ چکی کے ٹوٹنے کے بعد گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ زہرا نے چکی توڑ دی ہے۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ ناراض، لیکن زہرا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک اہم فیصلہ کیا تھا اور اب وہ اس کے نتیجے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ چند دن بعد اکبر واپس آئے۔ وہ شہر میں کام کر کے کچھ پیسے کما لایا تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان کی زندگی یکسر بدل جاتی۔ جب اس نے دیکھا کہ زہرا نے چکی توڑ دی ہے، پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر زہرا نے اسے بتایا کہ وہ چکی صرف اناج نہیں، ان کے زندگی کے بوجھ کو بھی پیس رہی تھی۔ اکبر نے زہرا کی بات کو سمجھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مل کر کوئی دوسرا کام کریں گے۔ زہرا اور اکبر نے گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ یہ ان دونوں کے لیے زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ اکبر نے شہر میں کام کر کے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اپنے گاؤں میں ہی کچھ ایسا کام کریں جس سے انہیں روزانہ کی روزی روٹی مل سکے، وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی طرف بڑھ سکے۔ زہرا کے دل میں ابھی بھی چکی کے ٹوٹنے کے بعد کا سکون تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ سکون تب تک قائم نہیں رہے گا جب تک وہ کچھ عملی اقدامات نہیں کریں گے۔ اکبر اور زہرا نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں والوں سے سبزیاں اور دوسرے کھانے کی اشیاء خریدیں گے اور انہیں بازار میں فروخت کریں گے۔ یہ کاروبار چھوٹا تھا، لیکن ان کے لیے ایک بڑی امید کی کرن تھی۔ پہلا دن بہت اہم تھا۔ زہرا اور اکبر نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور گاؤں کے بازار میں ایک چھوٹی سی جگہ تلاش کی۔ انہوں نے وہاں پر ایک چٹائی بچھائی، سبزیاں اور کچھ دوسری چیزیں جو انہوں نے گاؤں والوں سے خریدی تھیں وہاں رکھ دی۔ زہرا نے سبزیوں کو ترتیب سے رکھا اور اکبر گاہکوں کو بلانے لگا۔ بازار میں زیادہ گاہک نہیں تھے کیونکہ گاؤں کا بازار بڑا نہیں تھا اور لوگ عام طور پر اتنی چیزیں شہر سے خریدتے تھے، لیکن اکبر اور زہرا کے دل میں امید تھی کہ اگر وہ محنت کریں گے تو لوگ ان سے خریدنا شروع کر دیں گے۔ پہلے دن ان کی فروخت بہت کم رہی، صرف چند گراہک آئے اور تھوڑی سی سبزیاں خریدیں۔ زہرا کے دل میں تھوڑا سا مایوسی کا احساس ہوا، لیکن اکبر نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر کاروبار کی شروعات مشکل ہی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گاہک بڑھنے لگتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں زہرا اور اکبر نے اپنی محنت جاری رکھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتے اور گاؤں والوں سے تازہ سبزیاں خریدتے اور بازار میں آ کر بیچنے لگتے۔ آہستہ آہستہ بازار میں ان کا نام ہونے لگا۔ گاؤں کے لوگ ان کی محنت کو دیکھ کر ان سے چیزیں خریدنے لگے۔ کچھ دن بعد شہر سے بھی کچھ گاہک آنے لگے جو زہرا اور اکبر کی سبزیاں خریدتے تھے۔ زہرا نے محسوس کیا کہ وہ اور اکبر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے کاروبار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر کھانا اور کپڑے فراہم کرنے لگے تھے، لیکن اس کامیابی کے پیچھے زہرا کی انتھک محنت تھی۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھتی تھی، گاہکوں کو بلاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اکبر نے زہرا سے کہا، زہرا میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا کاروبار بڑھانا چاہیے۔ ہم صرف سبزیوں تک محدود کیوں رہیں؟ ہم اور چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں، جیسے کہ دال، چاول اور گھی وغیرہ۔ زہرا نے اکبر کی بات پر غور کیا اور اس نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ انہیں اپنی دکان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں اکبر نے شہر جا کر تھوک کی قیمت پر دالیں، چاول، گھی اور دوسرے روزمرہ کی چیزیں خریدیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو صرف سبزیوں تک محدود نہ رکھا، بلکہ گاؤں کے لوگوں کی ضروریات کی ہر چیز بیچنا شروع کر دی۔ ان کا کاروبار بڑھتا گیا اور گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اب زہرا اور اکبر کا گاؤں کے بازار میں ایک باقاعدہ اسٹال تھا جہاں ہر روز لوگ خریداری کے لیے آتے تھے۔ زہرا نے اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ چکی کے بوجھ سے آزاد ہو کر بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کا اور اکبر کا کاروبار اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا، بہتر کپڑے اور تعلیم کا انتظام کر سکتے تھے۔ اکبر کی بھی محنت رنگ لائی۔ اس نے زہرا کے ساتھ مل کر اپنے کاروبار کو اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ دونوں اب گاؤں میں ایک مثال بن چکے تھے۔ لوگ ان کی کامیابی کے داستان سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے۔ ایک دن جب زہرا اپنی دکان پر بیٹھی گاہکوں کو سامان بیچ رہی تھی تو اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو بازار کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت غریب لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں بھی ایک پرانی چکی کا ٹکڑا تھا۔ زہرا کے دل میں عجیب سا درد ہوا۔ اس نے اس بوڑھی عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بوڑھی عورت نے زہرا کو بتایا کہ وہ بھی کبھی چکی چلاتی تھی، لیکن اب اس کی چکی ٹوٹ گئی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔
زہرا نے اس بوڑھی عورت کو چکی کے ٹوٹنے کے بعد اپنی زندگی کی کہانی سنائی اور اسے کہا کہ وہ اپنی محنت سے اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ زہرا نے اس بوڑھی عورت کی مدد کی، اسے کچھ اناج دیا اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو ان کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ بوڑھی عورت نے زہرا کی مدد قبول کی اور اس کے بعد وہ بھی زہرا اور اکبر کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ زہرا کو ایک سکون کا احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ کسی اور کی زندگی میں بھی آسانی پیدا کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زہرا اور اکبر کا کاروبار اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اب گاؤں کے لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت اور جدوجہد سے نہ صرف اپنی زندگی بہتر کی بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ زہرا کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ چکی کا بوجھ صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ذہنی اور روحانی بوجھ بھی تھا، لیکن اس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے نہ صرف اس بوجھ سے چھٹکارا پایا بلکہ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ اب وہ پتھر کی چکی محض ایک پرانی یاد بن چکی تھی جو اس کے ماضی کا حصہ تھی، لیکن اس کی زندگی کا رخ بدلنے کا ایک اہم ذریعہ بھی۔ زہرا اور اکبر نے ثابت کر دیا کہ مشکلات چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر انسان ہمت اور محنت سے کام لے تو وہ اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔